یہ بات ہے اس سال کی جب زمین پر تکبر اپنے عروج پر تھا۔ آگے بڑھو اور سب کو ختم کر دو، جلا دو سب کو آگ میں۔ کون بھول سکتا ہے وہ سال ظالم بادشاہ کی تباہی کا؟ مکہ کے اس پرانے گھر کی طرف اب کوئی نہیں جائے گا، سب یہاں آئیں گے میرے پاس۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرا یہ چرچ القلیس کتنا خوبصورت ہے، اب دنیا کو پتا چلے گا کہ میں ہوں ابرہا، یمن کا حاکم۔ ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیوں اور کیسے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فیل کی وہ گہری باتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں سنی ہوں گی۔ وقت تھا 570 عیسوی کے آس پاس کا، ابھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ ابرہا کا چرچ جس پر اس نے کروڑوں لگائے تھے وہ ویرانہ بنا ہوا تھا۔ لیکن لوگ تھے کہ مانتے ہی نہیں تھے۔ عرب کے تمام قبیلے اب بھی مکہ جاتے، کعبہ کا طواف کرتے اور وہیں تجارت کرتے۔ یمن کا گورنر ابرہا بہت پریشان تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں؟ مجھے اسے مٹانا ہی ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی عربی شخص نے غصے میں آ کر ابرہا کے چرچ میں گندگی پھیلا دی۔ اب زار میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی موجودگی اپنے ہاتھ سے مٹا دوں گا۔ ابرہا نے 60,000 کی فوج تیار کی۔ وہ سب اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کو تیار تھے۔ آگے بڑھو اور سب کو ختم کر دو، کو ختم کر دو۔ اور سب سے آگے تھے ہاتھی۔ مقصد صاف تھا، کعبہ کو توڑنا۔ مکہ والوں کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی، سب پہاڑوں پہ چلیں گے۔ لوگوں نے معاملہ خدا کے حوالے کر دیا تھا، لیکن قریش کے سردار اور نبی کے دادا عبد المطلب نڈر ہو کر ابرہا کے پاس گئے۔ اکیلے، خوف سے آزاد، وہ سامنے کھڑا تھا۔ مجھے لگا تھا تم کوئی سمجھدار آدمی ہو، میں تمہارا دھرم، تمہارا کعبہ توڑنے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی فکر کر رہا ہوں۔ رہا سوال اس گھر کا، تو اس کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، ان کا سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ محمود نے اس گھر کی طرف قدم بڑھانے سے انکار کر دیا۔ سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھونڈ کے جھونڈ آنا شروع ہو گئے۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چنے کے برابر کنکریاں تھیں۔ دیکھنے میں چھوٹی لیکن اثر میں تباہ کن۔ اسی واقعے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے سورہ فیل نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ اس کا مطلب ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ سوال ان قریش کے لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ لفظ سجیل کا مطلب ہے ایسی مٹی جو آگ میں پکا کر سخت کر دی گئی ہو۔
सोचिए एक छोटी सी कुंकरी, ये सबसे डरावना मंजर है। कास्ट माकूल, यानी वो घास फूस जिसे जानवर खाकर चबाकर फेंक देता है। वो सब हजारों की तादाद में मरेन गईं। मक्का वाले खुशी से चिल्लाए। अब्राहा को अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत पे घमंड था, लेकिन अल्लाह ने बताया कि जब वो चाहे तो छोटी सी चिड़िया से बड़े हाथी को हरवा सकता है। में भी अपनी कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। इसी वाक़े के बिल्कुल 50 दिन बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये अल्लाह का इशारा था कि अब काबा की हिफाजत के लिए सिर्फ परिंदे नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन आ रहे। आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका आका मेरे आका। ये थी सूरह फिल की बैकग्राउंड स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील। क्या उसने उनका मक्र नाकाम नहीं कर दिया? व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। जो उन पर कंकर की पथरियां फेंकते थे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? अभी सब्सक्राइब करें और हमें बताइए वे वीडियो कैसी लगी।